وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھ لیا جائے آپ سے۔ حدیثیں آپ کو مکمل یاد ہو گئی 40؟ ماشاء اللہ۔ مسئلے مسائل میں آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ سہو کرنے کے کیا اصول ہیں، کہ کب کب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں سے اب تک آپ نے یہ سمجھا کہ سجدہ سہو کن کن وجہوں پر واجب ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ آج آپ کو یہ بتائیں گے سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ قاعدے اخیرہ میں، بالکل آخری کے قاعدے کو، نماز کے بالکل آخر میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدے اخیرہ کہتے ہیں۔ قاعدے اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سیدھی طرف سلام پھیریں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیں گی، اور نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کریں۔ اور نماز کے سجدے کی طرح کا مطلب یہ کہ ان سجدوں میں بھی کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں کر بیٹھ جائیں گی، اور بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے کہ کولوں پر بیٹھنا ہے اور پاؤں کو دائنی طرف نکال دینا ہے، پھر بیٹھ کر التحیات دوبارہ سے پڑھنا ہے، پھر درود شریف اور دعائے ماثورہ یعنی اللہم انی ظلمت نفسی یا ربنا آتینا فی الدنیا یہ مکمل پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ تو سجدہ سہو کا طریقہ تھا۔ اب اسی سے سجدہ سہو کے طریقے سے متعلق 2 مسئلے بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر کسی بہن کو التحیات کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ ڈائریکٹ سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بھول کر دونوں طرف سلام پھیر لیا، حالانکہ سجدہ سہو میں ایک طرف سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، لیکن دونوں طرف سلام پھیر لیا پھر دونوں سجدے کیے، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر نماز میں کوئی واجب نہیں چھوٹا بلکہ کوئی سنت چھوٹی تھی، اور پھر خیال آیا کہ ہم پہ شاید سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو سجدہ سہو کر لیا، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز میں 1 سے زائد مرتبہ غلطیاں ہوں، 1 سے زائد مرتبہ واجبات چھوٹے، یا واجبات کے ادائیگی میں تاخیر ہو، یا فرض 1 سے زائد فرض میں ڈبل ہو جائے، تو تمام صورتوں میں ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔ اب اسی طریقے سے چونکہ نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا دین اسلام میں وہ رتبہ، وہ مقام، وہ حیثیت ہے جیسے کہ انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں سر کا جو مقام ہوتا ہے، سر سب سے ہیڈ ہوتا ہے سب چیزوں کا، اس لیے سر کا جو مقام بدن انسانی میں ہے، وہی دین میں نماز کی اہمیت ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہونا چاہیے، اور نماز کے مسائل کو سیکھنا بھی چاہیے۔ تو اب تک نماز کے واجبات آپ کے سامنے آئے، نماز کے فرائض سامنے آ گئے، نماز کے شرائط آپ کے سامنے آ گئے۔
اب ہم آج آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جن سے نماز خراب ہو جاتی ہے، جنہیں مفسد کہتے ہیں۔ مفسد کے معنی کسی چیز کو خراب کرنا والا، اور مفسدات اسی کی جمع ہے، مفسدات نماز، یعنی نماز کو خراب کر دینے والی چیزیں۔ نماز کے مفسدات میں سے بہت سارے مفسدات ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز کے مفسدات کے معنی ہوئے ایسی چیزیں جن سے نماز خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے نماز کی حالت میں بات کرنا، چاہے یہ جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہم نے کہا تھا تو بات کرنا، بولنا، گفتگو کرنا یہ سب جائز تھا، لیکن جیسی اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نیت باندھی تو اب ہمارا یہ بولنا، گفتگو کرنا منع ہو گیا۔ لیکن نماز کی حالت میں ہم بول پڑے، مثلا کسی سے پوچھا جا رہا کہ مرچ کا ڈبہ کہاں رکھا ہے، یا میرا آدھار کارڈ کہاں رکھا ہے، وہ نماز ہی میں بول دی سیف الماری میں، تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو نماز کی حالت میں اگر بات کر لی ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو، چاہے بھول کر ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے زیادہ ہو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ یہاں پر یہ سمجھا جائے کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مثلا عشاء میں 17 رکعت ہیں، پوری 17 رکعت کے بعد ہی بولنا چاہیے، یا پوری 17 رکعت نماز پڑھ لی جائے جب ہی کوئی کام کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ آپ مثلا عشاء کی نماز میں 4 سنتیں پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد آپ کو دھیان آیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یا شوہر آ گئے، یا بھائی آ گئے، یا والدہ نے بلا لیا، تو ایسی صورت میں آپ جا کے ان کے کام کریں، پھر اس کے بعد آ کر فرض پڑھ لیں۔ یا فرض پڑھنے کے بعد ابھی آپ نے وتر اور نفل نہیں پڑھے تھے کہ کوئی کام آپ کو نکل آیا تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جو بقیہ نماز ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے نماز کی حالت میں کلام کرنا۔ کلام کہتے ہیں بات چیت کو، چاہے وہ بھول کر ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے زیادہ ہو، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے نماز سے باہر والے شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ مثلا نماز سے باہر کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر جب ولا الضالین کہا جائے تو آمین کہا جائے، تو آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے جیسی ہی نماز سے باہر کوئی بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اس نے سورہ فاتحہ کے آخر تک ختم کیا، اور آپ نماز ہی کی حالت میں کہنے لگی آمین، آپ کی نماز چلی جائے گی۔ یا کسی کو ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی، دوران نماز آپ کو پتہ چلا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بھی یہ بات کا جواب دینا ہے۔ یا نماز سے باہر کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ پڑھا، اور آپ کو یہ معلوم تھا، یہ سنت آپ کے علم میں تھی کہ جب کوئی کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو چھینک کو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یا رحمک اللہ نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو یا رحمک اللہ پڑھتے ہیں، یرحمک اللہ ہے، لہذا آپ نے نماز ہی کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو یہ بھی گفتگو کا حصہ بن گئی، بات کا حصہ بن گئی، اس لیے نماز خراب ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے ہوئے میں کرہائیں، اور اس میں کوئی لفظ آپ کے منہ سے نکل گیا، مثلا آہ یا اوف، یہ نکل گیا تو بھی نماز مل جائے گی۔ اور دیکھیے لفظ کسے کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں لیٹر کو۔ چند لیٹر، چند حرف کا وہ مجموعہ جس کے کوئی میننگ ہو اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو درد کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے نماز کی حالت میں آپ کے منہ سے آہ، اب، بس جیسا کوئی بھی میننگ والا لفظ نکل جاتا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا،
بہت سی خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور ان کو کوئی مخصوص نمازیں جو کہ حدیث سے ثابت بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ شب برات کی رات میں نماز پڑھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ جو کنڈوں کا مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی جو 27ویں شب آتی ہے، اس کو لوگ شب معراج پر بھی مخصوص نمازیں ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس میں مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب وہ مخصوص صورتیں یاد نہیں ہوتی تو بعد مرتبہ 16 سورہ یا 5 سورہ لے کر ہاتھ میں پڑھی جاتی ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن شریف دیکھ کر نماز کی حالت میں پڑھا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ نے قرآن شریف پڑھتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے معنی خراب ہو گئے، جیسے مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی اور آپ آیت ہے انعمت علیہم، اس کے معنی جیسا کہ تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آپ صراط الذین انعمت کی جگہ انعمت علیہم پڑھ گئی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی بہت خراب ہو گئے۔ معنی ہو گئے مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر میں نے انعام کیا، اور ہم انعام کرنے والے کون ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، عاجز ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں۔ اچھا، یہ چیز اس کو آئے گی جو کہ عربی سے واقف ہو، ترجمہ قرآن سے واقف ہو۔ لہذا جب کبھی ایسے مسائل پیش آ جائیں کہ آپ نے قرآن کی آیت کچھ تھی اور آپ نے کچھ پڑھ دی، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دیا، یا کوئی حرف گھٹا دیا یا کوئی حرف بڑھا دیا، تو ایسی صورت میں علماء سے پوچھا جائے کہ ہم نے یہ تھا اور ہم نے یہ پڑھ دیا، کیا نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کیونکہ علماء معنی کے ساتھ اور عربی گرامر کو سمجھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں معنی خراب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ بہرحال پانچویں چیز تھی قرآن مجید کے پڑھنے میں ایسی کوئی غلطی کر جانا جس سے قرآن کریم کے معنی خراب ہو جائے۔ اسی طرح چھٹی چیز ہے نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والی یا کوئی اور دیکھنے والا آپ کو یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ مثلا آپ دونوں ہاتھوں سے حجاب باندھنے لگیں، دوپٹہ آپ کا چھوٹا، تو نارملی بات ہے جب کوئی بندہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ دوپٹہ یوں اس طریقے سے باندھ رہی ہیں تو وہ یقیناً وہ یہ سمجھے گا کہ آپ جو ہے نماز کی حالت میں نہیں ہیں۔ گویا کہ نماز میں کوئی ایسا کام کرنا جس میں دونوں ہاتھ استعمال ہوں، جس کو عمل کثیر کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو یہ خیال کرے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں بلکہ نماز پڑھنا شروع کرنے جا رہی ہیں، تو ایسے عمل سے نماز کی حالت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لی، مثلا آپ نے فاسٹ فوڈ میں سے کچھ کھایا، دانتوں میں ہلکا ہوا تھا، زبان سے نکالا اور نکالنے کے بعد کھا لیا۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ زبان سے آپ زبان کی نوک سے نکالا اور اندر ہی اس کو نگل لیا تو یہ دیکھیں گے وہ چنے کے برابر ہے یا چنے سے کم ہے۔ اگر چنے کے برابر، چنے سے کم ہے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ تھا وہ کھانے کا ریشہ جو آپ نے حلق سے نیچے اتارا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے ایسا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن مسئلے کو سمجھ لیا جائے، مثلا کوئی بوٹی یا کچھ بھی ہمارے اٹکا ہوا تھا، ہم نے نماز کی حالت میں نکالا اور نکالنے کے بعد پھر کھا گئے، حالانکہ کھانا نہیں چاہیے لیکن مان کے چلو کھا گئے، تو اب بلا کسی تفصیل کے چاہے تھوڑا سا ہو، چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی تفصیل جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھر گیا، آپ رکوع میں جا رہی تھی، ڈس بیلنس ہوئے اور آپ جو ہیں یہ تو عذر ہے، عذر کی وجہ سے اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے کوئی دھماکہ ہوا، کوئی آواز پیدا ہوئی تو آپ نے ایک دم سے جو ہے چہرہ پلٹا،
چہرہ پڑھ اور آپ کو خیال ہی رہا کہ آپ نماز میں تھی تو نماز باقی ہے، لیکن اگر سینہ بھی قبلے سے پھر جائے گا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، مثلا آپ نے سجدہ ایسی جگہ کر لیا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو جو جگہ تھی وہ ناپاک تھی، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا، میں نے بتایا تھا نماز کے واجبات میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جائے گا، کوئی فرض اگر چھوٹ جائے، چاہے وہ بھول کر ہی چھوٹ جائے، تب بھی سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ تو نماز کے مفسدات تھے۔ اب آپ کو نماز کے اوقات تو معلوم ہی ہے، لیکن آج نماز کے وہ اوقات ہم آپ کو بتاتے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا قطعاً منع ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو۔ لیکن نماز کے علاوہ اور عبادتیں ان وقتوں میں کی جا سکتی ہیں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، منع ہے؟ وہ 3 وقت جو ہے ان کو اوقات ممنوعہ کہتے ہیں۔ اوقات وقت کی جمع ہے، ممنوعہ مانے روکے گیا، جس سے روکا جائے اسے ممنوع کہتے ہیں۔ ممنوعات یہ اسی کی جمع ہے، پلورل ہے۔ اوقات ممنوعہ وہ وقت جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ 3 وقت ہیں۔ نمبر 1، سورج جب پورب سے نکل رہا ہو، عین سورج کے بالکل نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح بیچ آسمان پر جب سورج پورب سے نکل کر جب بیچوں بیچ آسمان پہ پہنچتا ہے، تب بھی نماز پڑھنا منع ہے، جسے کہتے ہیں زوال۔ بیچ آسمان پہ سورج پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی 5 یا 7 منٹ کے بعد رکتا ہے، تھمتا ہے، پھر اس کے بعد پچھم کی طرف وہ اترنا شروع ہوتا ہے، جسے زوال کہتے ہیں۔ تو زوال کے وقت کہہ لیجیے۔ تیسرا ہے غروب آفتاب کے وقت۔ غروب کے معنی عربی میں ڈوبنے کے آتے ہیں، آفتاب جو ہے فارسی میں سورج کو کہتے ہیں۔ تو 3 اوقات ہوئے، طلوع آفتاب، طلوع میں نکلنے کے آتے ہیں، سن رائز کو طلوع آفتاب کہتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت، یہ 3 وقت اوقات ممنوعہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان وقتوں میں قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا، لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی اس کی سینگ پکڑ کے، یعنی اس کے کونوں میں وہ نکلتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس وقت سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو دیوتا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غیروں کا طریقہ بھی ہے اس وقت میں عبادت کرنا، جیسا کہ جن جو سورج کو دیوتا مانتے ہیں وہ ان 3 وقتوں میں اپنی پوجا پاٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے پیارے آقا نے ہمیں ان 3 وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ 2 وقت اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں۔ وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ ایک وقت ہے عصر کی اذان ہونے کے بعد مغرب کی اذان تک، سوائے عصر کی 4 رکعت سنت کے علاوہ کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض قضا پڑھ سکتے ہیں، ادا پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فجر کا وقت، سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فجر کے شروع وقت سے لے کر اور سورج نکلنے تک فجر کی سنت 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 2 وقتوں کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں۔ جب آپ نے اوقات مکروہہ اور ممنوعہ سمجھ لیے، تو اب 5 وقتہ
पंज के फारसी में 5 को कहते हैं। 5 वक्ता नमाज के टाइमिंग और वक्त को भी समझ लीजिए, क्योंकि नमाज की अदायगी और नमाज के सही होने के लिए शरायत नमाज में 7 चीजें बताई थी। उनमें से एक था नमाज का वक्त होना। अब इस सिलसिले में जो वक्त नमाज के सही होने के लिए शर्त मुकर्रर किया गया है, शर्त करार दिया गया है, तो नमाज उसी वक्त में पढ़ी जाए जो उसका वक्त है। वक्त से पहले नमाज पढ़ने से तो नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि नमाज के शराइत में से कोई शर्त नहीं पाई गई, और नमाज के शराइत में से कोई शर्त ना पाई जाए तो नमाज ही नहीं होती है। और वक्त के पढ़ने और वक्त के से पहले तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शर्त नहीं पाई जाए। और वक्त के बाद अगर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज कज़ा कहलाती है। हाँ, वक्त के बाद नमाज पढ़ी जाए तो वो कज़ा कहलाती है। बाद मर्तबा हमारी बहनें ये समझ नहीं पाती कि नमाज कब कज़ा होती है। मसलन अजान हुई और अजान के फौरन 10 या 20 या 30 मिनट में के अंदर अंदर उन्होंने नमाज पढ़ ली, तो वो समझती है कि नमाज हमने वक्त पर अदा कर ली। लेकिन अगर वो आधा 1 घंटे लेट हो जाती हैं तो कहती है मेरी नमाज कज़ा हो गई। नमाज कज़ा ताखीर से नहीं, बल्कि नमाज का वक्त निकल जाने से नमाज कज़ा होती है। तो अब ये समझ लीजिएगा कि दिन रात में मुसलमानों के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जिसे मेराज का तोहफा भी कहते हैं, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज हो गई और आप मेराज से वापस तशरीफ ले आए, तो जिब्रील अलैहि सलातु वसलाम आपके पास गारे हिरा में आए और आपको पहले दिन 5 नमाजें शुरू वक्त में पढ़ाई, और दूसरे दिन फिर तशरीफ लेकर आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 5 नमाजों को उनके आखिरी वक्त में पढ़ाया, और फिर फरमाया ये अल्लाह की तरफ से आपकी उम्मत की नमाजों की टाइमिंग है, इस दरमियान ये नमाज का वक्त है। तो दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, आपको मालूम ही है, फज्र है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा। अब फज्र का वक्त आपको समझना है, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। सुबह कहते हैं मॉर्निंग को। अलबत्ता सुबह 2 तरह की होती है, एक सादिक होती है, काजिब होती है। सुबह सादिक कहते हैं सच्ची और रियल सुबह को, रियल मॉर्निंग को सुबह सादिक कहते हैं। सुबह काजिब क्या है? सुबह काजिब ये है कि आमतौर पे तहज्जुद के वक्त ऐसा होता है, हम सब के साथ ये मामला पेश आया होगा गालिबन, कि एकदम कभी कभी आंख खुलती है तो रोशनी बहुत तेज फैलती है, लेकिन ये रोशनी हकीकत में और रियल में रोशनी नहीं होती, बल्कि इस रोशनी के बाद अंधेरा आता है, इसे सुबह काजिब कहते हैं। और इस रोशनी और फिर अंधेरे के बाद जो रोशनी आती है उसे सुबह सादिक कहते हैं। तो सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक के दरमियान का वक्त जो है वो फजर का वक्त है। जोहर की नमाज का वक्त देखिए, मैं घड़ी से नहीं बता रहा, जोहर की नमाज का वक्त जवाल के बाद, मैंने कहा सूरज पूरब से निकलकर बिल्कुल बीच बीच आसमान पे पहुंचने के बाद ढलना शुरू हुआ, ये जवाल हो गया। जवाल के वक्त से हर चीज का साया दुगना हो जाए। दुगना हो जाने का मतलब ये कि कोई किसी भी इस चीज का जो साया इधर पड़ रहा है, क्योंकि सूरज इधर से निकलेगा और इधर निकलने के बाद इधर पश्चिम की तरफ जाएगा, तो ये साया वो इसका बढ़ता चला जाएगा। अगर डबल हो जाए साया, हर चीज का साया डबल हो जाए, तब तक जोहर का वक्त रहता है, और हर चीज का साया डबल हो जाने से असर का वक्त शुरू हो जाता है। जोहर का वक्त खत्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है। और असर का वक्त कब तक रहता है? सूरज के डूबने तक रहता है, सूरज के डूबने तक रहता है। और सूरज डूबते ही मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। कब तक? मगरिब की नमाज का वक्त उस वक्त तक रहता है जब तक कि ना आसमान में बिल्कुल सफेदी और हल्के फुल्के तारे नजर ना आने लगे।
پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آسمان کی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد مکمل ستارے نکل آتے ہیں، اس میں اس کے بعد عشاء اس وقت سے عشاء کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ صبح صادق تک، یعنی کہ صبح صادق یعنی سحری کے وقت کے ختم تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ تو جو چیزیں تھیں وہ نماز کی ٹائمنگ تھی، وہ اوقات آپ کے سامنے آئے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، وہ اوقات آئے آپ کے سامنے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ہم جو ہیں آپ کے سامنے اور مسئلوں کو ڈسکس کریں، اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرت سے متعلق، کیونکہ ہماری حدیثیں پوری ہو گئیں، تفسیر کے 10 صورتیں تفسیر کی بھی پوری ہو گئی، اور عقائد بھی ایمان مفصل تک تو پورے ہو گئے، تو معاشرت سے متعلق والدین کا احترام، والدین ماں باپ کا احترام۔ اب یہ بس سمجھ لیجئے کہ ماں باپ ہماری 2 آنکھوں کی طرح ہے۔ ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے ان 2 آنکھوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیاری آنکھ کون سی ہے، یا آپ ان دونوں میں سے کس ایک آنکھ کو پھڑوانا پسند کریں گے، تو ہم میں سے سب کا جواب یہ ہوگا کہ مجھے دونوں ہی آنکھیں پیاری ہیں اور میں دونوں کی ہی حفاظت کروں گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ دونوں ہماری 2 آنکھوں کی طرح ہے، دونوں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری۔ ایک کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، اور باپ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے۔ اب یہ دونوں ہی ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم ماں کا فیور زیادہ کر لیتے ہیں اور باپ کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں بہت کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور کمی، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے دل کو خوش رکھنا، یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض ہے، اس کی ادائیگی، اس کا ذمہ داری جو ہے، اس کا ثواب جو ہے آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ قرض بھی ہے، اور قرض ایسا ہے کہ اس کا قرض جو ہے دنیا میں بھی لوٹانا پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اور اگر ہم نے اپنے والدین کے حق کی ادائیگی نہیں کری تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہمارے حق میں کوتاہی کرے گی اور ہمارے حق ادا نہیں کرے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماں باپ کے بارے میں کیا حقوق ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور وہ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یعنی جو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو کہنا مانے، ان کو خوش رکھے، ان کو راضی رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور الیعیاذ باللہ جو اپنے ماں باپ کو پریشان رکھے، ان کو دکھ پہنچائے، ان کو ٹھیس پہنچائے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد زبانی کرے، تو یہ اس کا عمل اس کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور ماں باپ کے سلسلے میں تو ایک حدیث ہے، بہت شاندار حدیث ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ایک حج اور عمرہ، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مقبول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو۔ آج دنیا اتنا خرچ کرتی ہے حج اور عمرے پر، 3، 4، 5 لاکھ روپے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ماں باپ کو
ایک سے زیادہ مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو کیا مجھے ہر محبت کی نظر اور ہر محبت کی نگاہ پر اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر مرتبہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوتاہی ہو جائے تو فوراً ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر ہم میرڈ ہیں تو میکے تو جاتے ہی جاتے، لیکن اس میکے کو جانے کو عبادت بنا لیں۔ اور عبادت کیسے بنا لیں؟ کہ سسرال سے نکلیں کہ میں ماں باپ کے پاس اس لیے جا رہی ہوں کہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں گی، تو یقین جانو میری بہنوں کہ ہمارا سسرال سے میکے تک کا جو سفر ہے یہ عبادت بن جائے گا، ثواب بن جائے گا۔ بہرحال آج کی کلاس آپ کی ختم ہوئی، اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ مفتی صاحب اوقات مکروہ واپس بولیے۔ اوقات مکروہہ دو ہیں، ایک ہے عصر کے وقت شروع ہو جانے سے مغرب تک عصر کی 4 سنت کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے، ہاں فرض پڑھ سکتے ہیں قضا، اور فجر کا وقت شروع ہو جانے سے سورج نکلنے تک فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے، فرض کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جب نماز میں جی بہن، جب نماز میں سورہ پڑھتے پڑھتے بھول جائیں تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ سورت پڑھتے بیچ پڑھتے بھول جائیں تو اگر آپ نے 3 آیتیں تقریباً پڑھ لی ہیں تو ایسی صورت میں آپ رکوع کر لیں، اور اگر 3 آیت سے پہلے آپ بھول گئے، مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تو دوسری شروع کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا فرین؟ جی۔ مفتی صاحب جیسے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور ہم وتر پڑھنا مطلب وتر نہیں پڑھ پائے اور سو گئے تو وتر کی قضا کیسے کریں؟ دیکھیے وتر واجب ہے اور واجب کی بھی قضا ہوتی ہے۔ آپ اگر سو گئیں اور صبح فجر ہی میں اٹھی تو اب فجر میں واجب ہے تو اس کی قضا کر سکتی ہیں، یا ظہر میں کر لیں، کبھی بھی کر لیں، قضا پڑھ سکتی ہیں اس کی۔ اور قضا کا پڑھنے کا طریقہ سیم وہی ہے جو ادا کا ہے، صرف نیت کا فرق ہوگا کہ نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت وتر قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ السلام علیکم مفتی۔ جی طاہر جی فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ اگر فجر کی نماز چھوٹ گیا ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے وہ پڑھ سکتے ہیں ہاں، قضا نماز؟ فجر کا ٹائم جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں فجر کی قضا، لیکن تفصیل ہے کہ اگر 11 بجے سے پہلے پڑھیں گی، زوال